الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت کا احسان اور کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو رمضان المبارک کا یہ مہینہ عطا فرمایا، کیونکہ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد رمضان المبارک کے مہینے میں زکوٰۃ نکالتی ہے، اس لیے زکوٰۃ سے متعلق کچھ باتیں ذکر کرنا ضروری ہے۔ قرآن مقدسہ کی جو آیت میں نے تلاوت کی، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کے مصرف بیان کیے، یعنی آپ اپنی زکوٰۃ کہاں دے سکتے ہیں۔ جہاں تک زکوٰۃ ادا کرنے کی فضیلت ہے یا اس کا حکم ہے، تو زکوٰۃ اسلام کا ایک رکن ہے۔ توحید کے بعد نماز اور نماز کے بعد زکوٰۃ کا درجہ ہے۔ اسلام کا تیسرا رکن زکوٰۃ ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جو اسلام کی بنیاد ہو، اسلام کا رکن ہو، اس کا انکار وہ ایمان سے خارج کر دے گا، اور اگر اس پر عمل نہ کیا جائے تو اس کا مطلب ایمان تو ہے لیکن دین مکمل درجے کا نہیں ہے۔ اس لیے زکوٰۃ کی اسلام کے اندر بہت بڑی اہمیت اور فضیلت ہے، اور زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی بہت سخت وعیدیں قرآن کریم اور احادیث نبویہ کے اندر موجود ہیں۔ زکوٰۃ ایک ایسا فرض ہے کہ اس کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے فرائض، بہت ساری عبادتوں کو فرض کیا، لیکن اس کی تفصیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ یہ تشریح ہے اس حدیث کی، لیکن زکوٰۃ کے متعلق اس کی فرضیت اور حکم بھی اللہ نے بیان فرمایا، اور اس کے مصارف کہ وہ کہاں خرچ کی جائے گی، اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ تو ایسی اہم چیز زکوٰۃ ہے۔ بس وقت کے پیش نظر زکوٰۃ کے مصارف کو بیان کیا جائے گا کہ زکوٰۃ کے مصرف کیا ہے، یعنی کہاں کہاں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ قرآن کریم کے بیان کے مطابق وہ 8 مصرف ہیں جنہیں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ قرآن کا بیان اور موجودہ حالات کے مطابق انہیں سمجھنا ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما الصدقات للفقراء۔ زکوٰۃ کے لیے صدقے کا لفظ استعمال کیا، پہلے اس کو بھی سمجھیں۔ صدقہ ایک عام لفظ ہے، جو مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے اس کو صدقہ کہا جاتا ہے۔ پھر اس صدقے کی 2 جہتیں ہیں، یا تو وہ نفلی صدقہ ہوگا یا وہ واجبی صدقہ ہوگا۔ اگر نفلی صدقہ ہو تو نفلی صدقہ کہا جاتا ہے، جو بھی اللہ کی راہ میں آپ دے دے وہ نفلی صدقہ ہے۔ اور 3 عطیے ایسے ہیں، 3 صدقے ایسے ہیں جو واجبی صدقے ہیں۔ ایک واجبی صدقہ تو ہے آپ نے منت مانی کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اللہ کی راہ میں اتنے پیسے دوں گا۔ وہ کام ہونے کے بعد اب اس منت کو، اس نظر کو پورا کرنا ضروری۔ منت کو پورا کرنے میں جو مال خرچ کیا جائے گا یہ واجب ہے، یہ واجبی صدقہ ہوا۔ تو پہلا واجبی صدقہ کوئی منت مانی اور وہ پوری ہو گئی، اس پورا ہونے پر جس مال کو خرچ کرنے کی منت مانی تھی وہ مال ادا کرنا واجب ہے، وہ واجبی صدقہ ہے۔ دوسرا واجبی صدقہ ہے زکوٰۃ، جو کہ کوئی مال جو نصاب کے بقدر ہو اور اس پر سال گزر جائے، وہ مال آدمی کی ضرورت سے زیادہ ہو،
سال گزرنے پر اس مال پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اور وہ مال کا 40واں حصہ یعنی 2.5% ادا کیا جاتا ہے، وہ زکوٰۃ ہے، یہ بھی واجبی صدقہ ہے۔ تیسرا واجبی صدقہ ہے جس کو ہم فطرہ کہتے ہیں، صدقۃ الفطر، جو فطرہ عید کی نماز سے پہلے ادا کرنا ہر عاقل بالغ مسلمان شخص کے ذمے، جو کہ نصاب کے بقدر مال کا مالک ہو، اس کے ذمے میں واجب ہے، جس کو فطرہ کہتے ہیں، یہ بھی واجبی صدقہ ہے۔ تو 3 واجبی صدقے ہیں، اس کے علاوہ جو اور صدقہ ہیں وہ نفل ہیں۔ تو لفظ صدقہ نفل اور واجب دونوں کے لیے بولا جاتا ہے، لیکن کچھ مقام پر، خاص طور سے قرآن میں کچھ مقام پر اس کو واجب صدقہ کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ نفل صدقے کے لیے وہ قید نہیں جو کہ واجب صدقے کے لیے ہیں۔ جو تفصیل قرآن کریم کی اس آیت میں 8 مصرف بیان کیے گئے وہ واجب صدقے کے لیے ہیں۔ واجب صدقہ یہی تینوں۔ اب اس کے پیش نظر اب تفصیل سمجھنی چاہیے کہ یہ واجبی صدقات چاہے زکوٰۃ ہو یا منت کا مال ہو یا ہی فطرے کا مال ہو، لیکن خاص طور پر مفسرین اس کی تفسیر کرتے ہیں کہ اس سے خاص طور پر زکوٰۃ ہی مراد ہے۔ فرمایا پہلا مصرف ہے فقراء۔ فقراء فقیر کی جمع ہے۔ فقیر کہا جاتا ہے شریعت کی اصطلاح میں جو شخص نصاب کے بقدر مال کا مالک نہ ہو، وہ شریعت کی نظر میں فقیر ہے۔ مثال کے طور پر 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت، یا مخلوط نصاب سونا چاندی یا کچھ کیش جو کہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ جائے، اور آج کے اعتبار سے تخمینہ اور اندازہ 50,000 یا 52,000 روپے کے آس پاس اس میں 52.5 تولہ چاندی آ سکتی ہے۔ ریٹ کم زیادہ ہوتا ہے لیکن اندازہ 50 یا 52,000 کے ہیر پھیر میں ہے۔ جو آدمی اتنی رقم یا اس سے زیادہ کا مالک ہو جائے وہ صاحب نصاب ہے، وہ شریعت کی نظر میں مالدار ہے، اور جو اتنی رقم کا مالک نہ ہو وہ شریعت کی نظر میں فقیر ہے۔ یا یہ ہے کہ وہ اتنی رقم کا مالک تو ہے لیکن اس کے اوپر قرضہ ہے، اور قرضہ اگر وہ ادا کرے تو پھر وہ اتنی رقم کا مالک نہیں بچتا، تو بھی شریعت کی نظر میں وہ فقیر ہے۔ تو پہلا مصرف ہے فقراء، فقیر۔ فقیر کہا جاتا ہے جو کہ نصاب کے بقدر مال کا مالک نہ بچتا ہو، نہ بنتا ہو، ایسا شخص شریعت کی نظر میں فقیر ہے۔ اس کے لیے زکوٰۃ کا حکم یہ ہے، اگر ایک آدمی نصاب کے بقدر مال کا مالک نہیں، بہت کم رقم کا مالک ہے، اور اس کی آمدنی بھی ایسی ہے کہ اس کا گزارا نہیں ہوتا ہے، ایسے شخص کے لیے زکوٰۃ لینے کی اجازت ہے۔ یا یہ ہے کہ ایسا آدمی آمدنی تو ہے کہ خرچ پورا ہو جاتا ہے لیکن اس کے اوپر قرض بھی ہے، اور اگر یہ قرض ادا کرے تو پھر اس کی جو آمدنی ہے وہ اس کے روزگار میں فرق پڑتا ہو، اس کے گزارے میں فرق پڑتا ہو، تو ایسا شخص زکوٰۃ لے سکتا ہے۔ لیکن اگر ایک شخص فقیر ہے، نصاب کے بقدر مال کا مالک نہیں، اور اس کی آمدنی اتنی ہے کہ اس کا گزارا آرام سے چلتا ہے، اس پر کسی کا قرض اور کوئی پریشر بھی نہیں، لیکن وہ مالدار بھی نہیں، فقیر ہے، اس تعریف کے اعتبار سے ایسے شخص کے لیے زکوٰۃ لینا جائز نہیں، اس لیے کہ اس کو زکوٰۃ لینے کی کوئی ضرورت ہے ہی نہیں۔ فقیر کی تعریف تو یہ ہے، لیکن مقصد یہ ہے کہ وہ شخص ضرورت مند ہو، ایسا شخص زکوٰۃ لے سکتا ہے۔ دوسرا مصرف ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین۔ مساکین مسکین کی جمع ہے، زکوٰۃ کا دوسرا مصرف ہے مسکین۔ مسکین کہا جاتا ہے، مسکین کی تعریف جس کے پاس کچھ بھی مال نہ ہو۔ فقیر تو وہ ہے جو نصاب کے بقدر مال کا مالک نہ ہو لیکن اس کے پاس مال ہے اگرچہ نصاب کے بقدر مال نہیں۔ مسکین وہ ہے جس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں۔ اب جس کے پاس کچھ مال ہے ہی نہیں تو ایسا شخص واقعی ضرورت مند ہے، وہ بالکل لے سکتا ہے۔ مسکین کی ایک تعریف کی جاتی ہے کہ وہ نابالغ بچے کہ ان کے بالغ ہونے سے پہلے ہی ان کے ماں باپ یا یہ کہ ان کا باپ جو ان کی ذمہ داری اور کفالت کر سکے اس کا سایہ اٹھ جائے۔ ظاہر سی بات ہے اب ان کا خرچ اٹھانے والا کوئی بچا نہیں اور ان کے پاس اپنے پاس کچھ ہے نہیں،
تو اس کو بھی مسکین کہا جاتا ہے۔ بہرحال وہ شخصی ضرورت کے اعتبار سے محتاج اور ضرورت مند ہیں، تو دوسرا مصرف مسکین ہے۔ بہرحال فقراء اور مساکین یہ دونوں قریب چیزیں ہیں۔ تیسری ہے والعاملین علیہا، زکوٰۃ وصول کرنے والے۔ لیکن زکوٰۃ وصول کرنے والوں سے یہ بھیک مانگنے والے مراد نہیں ہیں، بلکہ زکوٰۃ وصول کرنے والوں سے مراد ہے اسلامی سلطنت میں جب اسلامی حکومت ہو، اسلامی حکومت کے اعتبار سے کچھ لوگ جو کہ حکومت کی طرف سے ہی علاقوں میں جا کر وہاں سے زکوٰۃ وصول کر کے لا کر بیت المال میں جمع کر دیا کرتے تھے۔ ان عاملین میں دو طرح کے لوگ ہوتے تھے، کچھ لوگ وہ تھے جو باہر سے وصول کرنے جایا کرتے تھے، کچھ لوگ وہ تھے جو وصول کر کے آیا اس کی دیکھ بھال کرنا، اس کو گننا، اس کو ایک جگہ رکھنا، اور جو زکوٰۃ کے مستحق ہے ان تک وہ مال پہنچانا۔ تو گویا کہ کچھ لانے والے عاملین ہیں، کچھ وہ ہیں جو لایا ہوا مال ہے اس کو اس کے مصرف میں پہنچانے والے ہیں، یہ سب عاملین ہیں۔ تو عاملین سے عام مانگنے والا نہیں، بلکہ اسلامی حکومت میں بیت المال کے نظام میں جو لوگ زکوٰۃ کو وصول کرنے والے ہیں ان کے لیے بھی خود اپنی ذات کے لیے زکوٰۃ وصول کرنا جائز ہے۔ اب زکوٰۃ وصول کرنے کا مطلب یہ ہے یہ شخص بھلائی اپنے گھر کے اعتبار سے، اپنی پراپرٹی جائیداد کے اعتبار سے مالدار ہوں، لیکن یہ لوگ زکوٰۃ وصول کرنے گئے۔ اب جب انہیں حکومت کی طرف سے سیلری اور تنخواہ دی جائے گی تو اس کی تملیغ کرانے کی ضرورت نہیں، زکوٰۃ کے مال میں سے جو کی تو کہ بھئی یہ زکوٰۃ کا مال آیا، اس میں سے آپ کی تنخواہ اتنی ہے، تو بغیر تملیغ کے انہیں دے دی جائے، وہ عاملین کو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، زکوٰۃ لگ جائے گی۔ عاملین کا زکوٰۃ وصول کرنے والوں کا فقیر اور محتاج ہونا ضروری نہیں، وہ محتاج بھی نہیں، لیکن وہ زکوٰۃ وصول کر کے لائے، اسی مال میں سے ڈائریکٹ ان کو ان کی جو تنخواہ دے دی جائے بغیر تملیغ کرائے، اس سے بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ یہ عاملین ہیں۔ چوتھا درجہ ہے والمؤلفۃ قلوب۔ مؤلفۃ قلوب کہا جاتا ہے دل نرم کیا جانا، ایسے لوگ جن کے دلوں کو نرم کرنا مقصد ہو، دل کو مائل کرنا مقصد ہو۔ ابتدائی اسلام میں ایک طریقہ یہ تھا، کچھ لوگوں کو مذہب اسلام کی طرف مائل کرنے کے لیے ان کو بھی زکوٰۃ دی جاتی تھی۔ یہ کئی طرح کے لوگ ہوتے تھے، کچھ تو ایسے ہوتے تھے کہ یہ کافر ہیں اور ضرورت مند ہیں، اگر ان کو زکوٰۃ کا مال دے دیا گیا تو یہ ایمان قبول کر لیں گے، یہ سمجھ کر کہ بھئی مذہب اسلام میں تمہیں سہارا ملتا ہے۔ یہ بھی کچھ ایسے ہوتے تھے کہ ایمان قبول کر لیا لیکن ابھی ایمان پر مضبوط نہیں، اگر دوسرے لوگوں نے بہکا دیا تو یہ جا بھی سکتے ہیں، گاؤں دیہات کے دور دراز کے رہنے والے ہیں، تو ان کو بھی زکوٰۃ دے دی جائے، بھلے یہ مالدار ہوں، ان کو بھی زکوٰۃ دے دی جائے تاکہ ان کا رجحان اسلام کی طرف اور زیادہ بڑھ جائے۔ یہ بھی مؤلفۃ قلوب میں آیا کرتے تھے، ان کو زکوٰۃ دے دی جائے تاکہ یہ مذہب اسلام کی طرف اور مضبوطی کے ساتھ آ جائیں۔ اس کے متعلق ائمہ کرام کا اختلاف ہے، احناف کے نزدیک یہ حکم باطل ہو چکا، منسوخ ہو چکا، اس لیے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو عزت عطا فرما دی، اب لوگوں کو اس طریقے پر مائل کرنے کی ضرورت نہیں۔ انہی مؤلفۃ قلوب میں ایک لوگ اور آیا کرتے تھے کہ ایسے لوگ کہ جن کے فتنے کی وجہ سے مسلمانوں کو خطرہ ہے کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں گے، اگرچہ کافر ہیں، اب مسلمانوں کی مالی حالت اتنی اچھی نہیں کہ ان کو ویسے رقم دیں، تو زکوٰۃ کا مال ان کو دے دیا جائے تاکہ وہ مسلمانوں کو نقصان نہ پہنچا سکیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے مذہب اسلام کو عزت عطا فرما دی، جہاد کا حکم آ گیا، تو اب ان کے فتنے کا بھی خوف نہیں رہا، لہٰذا ان کا بھی یہ حکم ثابت ہو چکا۔ تو مؤلفۃ قلوب کا کوئی بھی طریقہ ہو، وہ سارے احکام احناف کے نزدیک منسوخ ہو چکے، لہٰذا اب اس کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی۔ وفی الرقاب پانچواں مصرف ہے جہاں زکوٰۃ دی جائے گی غلاموں کو آزاد کرانے میں۔ آج کے دور کے اعتبار سے اگرچہ غلام موجود نہیں، لیکن گزشتہ زمانے میں بھی یا اگر کسی زمانے میں حالات کروٹ لیں اور لوگ غلام بنا لیے جائیں
تو ان کو آزاد کرانے کے لیے بھی زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے، زکوٰۃ کی رقم دے کر ان کو آزاد کرایا جا سکتا ہے، اور اس آزاد کرانے میں زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ والغارمین، غارم کہتے ہیں مقروض شخص جس کے اوپر لوگوں کا قرض ہو، بھلائی اس آدمی کے پاس اچھا مکان ہے رہنے کا، لیکن یہ اس کی ضرورت کا ہے، اس کی فیملی رہتی ہے، اس کے اوپر لوگوں کا قرض ہے، تو اس کا قرض ادا کرنے کے لیے بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، اب کسی حالات کی وجہ سے اس کے اوپر لوگوں کا بہت موٹا قرض ہو گیا، اب اگر یہ اپنا گھر بار وغیرہ بیچے تو یہ گھر سے بے گھر ہو جائے گا، اور بظاہر اس کی حالت بہتر نظر آ رہی ہے، تو ایسی شکل میں اس کو زکوٰۃ دے دی جائے تاکہ یہ اپنا قرض ادا کر لے۔ تو اس شکل میں اس کا قرض ادا کرنے کے لیے اس کو زکوٰۃ دی جائے تو بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ وفی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں زکوٰۃ ادا کرنا، یہ لفظ اس کا مفہوم بہت عام ہے۔ اس کا پہلا مفہوم یہ ہے کہ جو شخص جہاد میں جا رہا ہو، مجاہد جو جہاد شرعی کرنے کے لیے جا رہا ہو، اس کو زکوٰۃ دے دینا تاکہ وہ جہاد شرعی کرے، اور اعلاء کلمۃ اللہ کے لیے جو جا رہا ہے یہ اپنے جنگی سامان وغیرہ اس سے لے سکے، یہ بھی وفی سبیل اللہ میں داخل ہے۔ اسی طریقے پر اگر کوئی طالب علم پڑھنا چاہتا ہے لیکن اس کے پاس گنجائش نہیں ہے علم حاصل کرنے کی، اور بالغ ہے یہ، تو یہ ضرورت مند ہونے کی وجہ سے اس کو بھی آپ دیتے ہیں تاکہ یہ علم حاصل کر لے، تو اس پر بھی یہ زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، یہ بھی وہ فی سبیل اللہ میں آتا ہے۔ وابن السبیل، آٹھواں ہے مسافر، مسافر کو بھی زکوٰۃ دینی جائز ہے۔ اب اگر مسافر اپنے گھر کے اعتبار سے بھی غریب تھا، راستے میں بھی یہ غریب ہے، تو یہ تو غریب ہونے کی وجہ سے زکوٰۃ دی جائے گی، لیکن ایک شخص اپنے مکان پر اگر وہ رہے تو اس کے مکان پر اس کے پاس مال و جائیداد بہت ہے، لیکن یہ سفر میں چلا گیا، وہاں جا کر یہ کسی وجہ سے محتاج اور ضرورت مند ہو گیا، بھلے ہی اپنے گھر کے اعتبار سے مالدار ہے، اور اس کے پاس اس کی رقم آنے کا یا کوئی بھی راستہ نہیں ہے، تو یہ شخص اپنی ضرورت کے بقدر زکوٰۃ وصول کر سکتا ہے۔ البتہ اس میں اختلاف یہ ہے کہ اس آدمی نے زکوٰۃ وصول کری اور زیادہ اس پر زکوٰۃ آ گئی، اس نے زکوٰۃ کے مال سے اپنا سفر کیا، منزل پر پہنچ گیا، وہ زکوٰۃ کی رقم بچ گئی، اب یہ اس کو کیا کرے؟ علماء کرام کی ایک جماعت کہتی ہے کہ اب اس کو آگے اور صدقہ کر دے، چونکہ اس نے ضرورت کے موقع پر لی تھی، ضرورت پوری ہو گئی، اب اس کی سے گنجائش نہیں۔ ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ جب لوگوں کی زکوٰۃ ادا ہو گئی، اس کی گنجائش پوری، لوگوں نے اس کو دیا، زکوٰۃ ادا ہو گئی، یہ مالک بن گیا، اب اپنے وطن واپس آنے کے بعد اس کو اختیار ہے، چونکہ ان کی زکوٰۃ تو ادا ہو چکی۔ بہرحال یہ 8 مصارف قرآن کریم میں بیان کیے گئے، فقراء یا مساکین، فقراء مساکین، والعاملین علیہا، زکوٰۃ وصول کرنے والے، والمؤلفۃ قلوب، لوگوں کے دلوں کو نرم کیا جانا، یہ حکم اگرچہ منسوخ ہو چکا، وفی الرقاب، غلاموں کو آزاد کرانا، والغارمین، قرض داروں کا قرض ادا کرنے کے لیے زکوٰۃ دینا اللہ کے راستے میں، وابن السبیل، اور مسافر کو زکوٰۃ دینا۔ فقراء اور مساکین میں ایک بات اور سمجھنی چاہیے، فقراء اور مساکین کی تحقیق زکوٰۃ دینے والے پر واجب ہے کہ وہ ان کی تحقیق کرے۔ ہم میں ایک طبقہ ایسا ہے کہ ظاہری حالت کو دیکھ کر یا ان کے کہنے پر یقین کر لیتے ہیں، ان کے کہنے پر یقین کرنے کی بالکل اجازت نہیں، اگر کہنے پر یقین کرنا کافی ہوتا تو کاروباری اور پیشہ ور فقیر ان کو زکوٰۃ دینا جائز ہوتا، جبکہ کاروباری لوگ ہیں یہ پیشہ ور ہیں، ان کو زکوٰۃ دینا کسی بھی اعتبار سے جائز نہیں، چونکہ مانگنا یہ ان کی ضرورت نہیں، یہ ان کا پیشہ ہے، ان کا کام بن چکا، ان کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں، اگر زکوٰۃ دی جائے تو وہ ادا نہیں ہوگی، چونکہ شریعت نے فقیر اور مسکین کہا، ہم فقیر مانگنے والے کو سمجھتے ہیں، جبکہ فقیر کی تعریف وہ ہے کہ وہ نصاب کے بقدر مال نہ ہو اور اس کی ضرورت بھی پوری نہ ہو رہی ہو، وہ فقیر ہے۔ اس میں ایک کوتاہی ہم اور کرتے ہیں،
مثال کے طور پر کوئی بھی بیوہ عورت ہے، ہم فوراً اس کے متعلق یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ اب اس کا کمانے والا نہیں، بس اب اس کو زکوٰۃ فطرہ ہی دیا جائے گا، جبکہ ایسا نہیں ہوتا۔ بہت سے مرد ٹھیک ہے وہ دنیا سے چلے گئے، لیکن وہ اپنی زندگی میں بال بچوں کے لیے ایسی بہت ساری راہیں کھول کر چلے جاتے ہیں، یا ایسا بہت سارا ذخیرہ جمع کر کے جاتے ہیں کہ ان کی بیوی بچے کبھی بھی محتاج نہیں رہ پاتے۔ ہاں اگر عادت ہی خراب ہو جائے تو بات الگ ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، اس نے کوئی پلاٹ لے کے ڈال دیا، اس کے مرنے کے بعد اس کے بیوی بچے ہی وارث ہیں، تو جب یہ وارث ہے یہ زکوٰۃ کے مستحق بچے کہاں؟ اور ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے سر پر سایہ نہیں، ان کو دی جائے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کبھی کبھی مرد اپنی زندگی میں 2-4 مکان یا دکان بنا کر کرائے کے لیے چھوڑ کر چلا جاتا ہے، جس کا کم لوگوں کو پتہ ہوتا ہے، اور بغیر تحقیق کے اس کو زکوٰۃ دے دیتے ہیں۔ اور ایسا تو اکثر ہوتا ہے کہ عورت کے پاس زیور اچھا خاصی مقدار میں ہوتا ہے، شوہر مر گیا وہ زکوٰۃ لیتی ہے، تحقیق کے بعد پوچھا جائے کہ تمہارے پاس تو زیور ہے، کہتی ہے بچوں کے کام آئے گا، بچے کب بڑے ہوں گے، کب حالات بدلیں گے، لیکن اس نے ابھی سے ہی، حالانکہ مالدار ہے، خود مالک ہے، لوگوں کی زکوٰۃ خراب کرنے شروع کر دی۔ ان مانگنے والیوں میں بھی ہمارے جو عام طور سے نہیں مانگتی لیکن رمضان میں مانگتی ہیں، ان میں بھی ایک بڑی تعداد وہ ہے جو لوگوں کی زکوٰۃ خراب کرتی ہیں۔ پچھلے سال پاؤں دھوئی کے ایک بہت معتبر آدمی نے مجھے یہ بات بتلائی کہ ہمارے محلے میں ایک بیوہ شخص ہے، سر پر کوئی کمانے والا نہیں، اس نے عید کے بعد مجھے 1.25 لاکھ روپے دیے، کہا کہ میں نے زکوٰۃ وصول کی تھی، سارے خرچے پورے ہو گئے، اب یہ تو میرا یہ کھاتہ نمبر ہے، اس میں جمع کرایا ہو، یہ جمع ہوتے رہیں گے، پھر آگے میری بچی کی جب شادی ہوگی تو اس میں کام آئیں گے۔ پوچھا کہ پہلے بھی، کہا ہر سال میں 1 لاکھ روپے اس طرح کے، اس سے کچھ کم زیادہ جمع کر ایک بچ جاتے ہیں، وہ جمع کر دیتی ہوں۔ ظاہر سی بات ہے لوگ ان کی بات پر، ان کی حالت پر یقین کرتے ہیں، تحقیق نہیں کرتے، اور زکوٰۃ خراب ہوتی ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے لوگ ہم سے فون کر کے پوچھتے ہیں کہ جی ایسی عورت ہے اور اس طرح کی بات ہے، کوئی کمانے والا نہیں، کیا اس کو زکوٰۃ دے دیں؟ ظاہر سی بات ہے ہم مسئلہ بتا سکتے ہیں، حالت نہیں بتا سکتے، جبکہ حالت کی تحقیق ضروری ہے، مسئلے کی تحقیق تو آرام سے ہو جائے گی۔ حالت کی تحقیق کرنے کے لیے بہت سارے راستے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہمیں کسی گھر میں رشتہ کرنا ہو، ہم ان کے گھر کی بھی تو تحقیق کرتے ہیں، کئی لوگوں سے پوچھتے ہیں، ان کے آس پڑوس کے لوگوں سے تحقیق کرتے ہیں، تو زکوٰۃ دیتے ہوئے بھی ہمیں اسی طریقے پر تحقیق کرنی چاہیے۔ کسی کے گھریلو حالت کی تحقیق مرد صحیح طریقے پر کر پائے نہ کر پائے، لیکن امید کی جا سکتی ہے کہ عورتیں صحیح طریقے پر تحقیق کر سکتی ہیں، مختلف انداز میں عورتیں بات کو گھما پھرا کر سارا نچوڑ نکال سکتی ہیں۔ جب تحقیق ہو جائے کہ واقعی یہ اس بات کی مستحق ہے، اس کے بعد زیور بھی نہیں، اس کے پاس کچھ کیش بھی نہیں، کوئی سہارا بھی نہیں، یا یہ کہ اگر کچھ ہے بھی تو قرض اتنا ہو گیا کہ شوہر کی بیماری میں جو کئی لاکھ لگے تھے وہ قرض ہے، تب اس کو دیا جا سکتا ہے۔ ہاں البتہ ایک بات کی گنجائش ہے، آپ نے کسی کی تحقیق کری، تحقیق میں پتہ چلا کہ یقیناً یہ مستحق غریب ہے، آپ نے زکوٰۃ دے دی، زکوٰۃ دینے کے 5-7 دن کے بعد کسی نے آ کر کہا کہ جس سے تم نے زکوٰۃ دی تھی وہ تو مالدار ہے، اب آپ کو زکوٰۃ لوٹانے کی ضرورت نہیں، لیکن یہ اس وقت ہے جب آپ نے پہلے خوب تحقیق کی ہو۔ گویا کہ اب شریعت آپ کی تحقیق کے اوپر ہی حکم لگائے گی کہ آپ کی تحقیق کے اعتبار سے، جو آپ نے اچھی طرح تحقیق کی تھی اس اعتبار سے وہ غریب تھی، آپ نے اپنی تحقیقی اعتبار سے غریب عورت یا غریب مرد کو زکوٰۃ دی، وہ ادا ہو گئی، بعد میں پتہ چلا تب اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔ لہذا زکوٰۃ جب بھی دی جائے وہ تحقیق کے بعد دی جائے، اور زکوٰۃ دینے والے کے اوپر تحقیق ضروری ہے۔ ایک تحقیق میں ایک بات اور یاد آئی، اگر ہم مدارس والوں کو بھی زکوٰۃ دیں تو ان کی تحقیق ضروری ہے۔ اب تحقیق کے مختلف طریقے ہیں، یا تو آپ ہی تحقیق کریں ہر آنے والے سے، یا یہ ہے کہ جو بھی چندہ کرنے آئے، چاہے وہ کسی بھی جگہ سے آئے، چاہے وہ اپنی ضرورت کے لیے ہے، اگر وہ امام صاحب سے ملتا ہے، ہم ہیں تو آج، نہیں تو کوئی اور کبھی بھی کہیں بھی رہے، تو پھر ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس کو اس وقت تک اجازت نہ دیں جب تک کہ وہ اس کی خوب تحقیق نہ کر لیں، کیونکہ مقتدی اپنے امام کے اوپر اعتبار کرتے ہیں۔ ایک طریقہ یہ بھی ہے، اپنے علاقے کا بڑا ادارہ، کوئی بھی ادارہ یا کوئی بڑا آدمی جس کی تصدیق چلتی ہو، وہ آدمی ان کو تصدیق جاری کرے
اور وہ خوب تحقیق کے بعد تصدیق دیتا ہو تو پھر اس کی تصدیق بھی آپ کی تحقیق کے لیے کافی ہے۔ وہ صرف تعلق کی بنا پر تصدیق نہ دے، خوب تحقیق کے بعد تصدیق دے۔ اگر پتہ چلے کہ اس آدمی کی تصدیق ہے اور وہ خوب تحقیق کر کے تصدیق دیتا ہے، اس کے بعد اور ہمیں معلوم ہو جائے ان کے پاس تصدیق ہے، تو اس کے بعد بھی زکوٰۃ اس کو ان مدرسے والوں کو دی جا سکتی ہے یا ان ضرورت مندوں کو دی جا سکتی ہے۔ یہ تحقیق کے مختلف طریقے ہیں۔ بہرحال یہ زکوٰۃ کے 8 مصارف جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے، ان 8 مصارف میں اگر بنیادی طور پر دیکھا جائے تو 2 چیزیں ہمیں ملتی ہیں۔ بنیادی طور پر 2 چیزیں ملتی ہیں۔ پہلی چیز بنیادی طور پر یہ ہے کہ ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چیز مسلمانوں کی ضرورتوں کی تکمیل رکھی ہے، یعنی وہ مصارف ہیں یہ 8، ان میں یا تو اکثر چیزوں میں ملے گا کہ مسلمانوں کی بنیادی ضرورت پوری ہو، جیسے فقراء ہیں، مساکین ہیں، عاملین ہیں، یا غلامی سے آزاد کرانا یا قرض ادا کرنا، ان میں یہ ساری کی ساری زکوٰۃ چونکہ مسلمان ہی کو دی جاتی ہے تو گویا کہ ان مصرف میں مسلمانوں کی ضرورت کو پورا کیا جائے گا۔ اور یا پھر یہ ہے کہ ان مصارف میں ایک چیز اور نظر آتی ہے، وہ ہے اسلام کی نصرت اور تقویت، کہ ایسے مصارف میں زکوٰۃ دی جا رہی ہو جس سے مذہب اسلام کی نصرت اور مدد ہوتی ہو، مذہب اسلام کو تقویت ملتی ہو، جیسے مجاہدین جو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے ہیں ان کو زکوٰۃ دینا، اس سے اسلام کو تقویت ملتی ہے۔ یا اسی طریقے پر مؤلفۃ قلوب، لوگوں کے دلوں کو مائل کرنا، فی سبیل اللہ میں جو زکوٰۃ دی جا رہی ہے اس سے مذہب اسلام کی تقویت ہے۔ تو ان 8 مصارف میں بنیادی طور پر 2 باتیں ملتی ہیں۔ ان مصارف میں اکثر مصرف وہ ہیں جن میں مسلمانوں کی ضرورت کی تکمیل ہے، ضرورت کو پورا کرنا مقصد ہے، یا دوسری چیز ملتی ہے کہ مذہب اسلام کی تقویت اور نصرت ہے۔ ان 8 مصارف کے اندر ان 2 خاص بنیادی چیزوں کا لحاظ رکھا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح طریقے پر اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔